السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ احسان اور فضل فرمایا کہ انہیں آخری نبی کا امت ہی بنایا اور ان کی کتاب کو ذمہ لیا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ جیسے میرے نبی پر اترا تھا یہ ویسے ہی میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ 1935 میں جرمنی بہت طاقتور ہو گیا تھا۔ وہاں کے پادریوں نے 70 بائبل کے نسخے اکٹھے کیے، 70۔ ان کو جب آپس میں ملایا تو کوئی ایک نسخہ دوسرے سے نہیں ملتا تھا۔ اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اگلے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے، اگلے میں کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس پر قیاس کرتے ہوئے قرآن اکٹھا کیا۔ 1935 میں ابھی پریس اتنا عام نہیں تھا تو ہاتھ کے لکھے ہوئے نسخے زیادہ تھے، تو 40,000 قرآن کے نسخے اکٹھے کیے۔ اپنے تو 70 اکٹھے کیے، ہمارے 40,000 اکٹھے کیے، اور سارے کے سارے نسخوں کو انہوں نے کئی سال کی محنت کے بعد جوڑ کے دیکھا، 40,000 نسخوں میں کوئی فرق نہیں تھا۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تورات، زبور، انجیل کسی کو یاد نہیں ہوتی تھی، کوئی اس کا حافظ نہیں ہوتا تھا، اس لیے ان کی نماز میں تلاوت نہیں تھی، تسبیح تھی جتنی کوئی پڑھ سکے۔ لیکن ہمیں اللہ نے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ بوڑھا بھی یاد کر لیتا ہے، جوان بھی یاد کر لیتا ہے، بچہ بھی یاد کر لیتا ہے، اور اگر وہ اس کا مطلب جانتا ہو اور نماز میں وہ قرآن پڑھ رہا ہو تو وہ ایک نئی دنیا میں ہوتا ہے، ایک نئے جہان میں ہوتا ہے جس میں گم ہو جانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کو تیر لگا تو انہوں نے نکالا تو نکلا نہیں، تو انہوں نے چھوڑ دیا کیونکہ تکلیف بہت ہو رہی تھی۔ تو وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے تیر آرام سے نکال لیا۔ تو نماز کے بعد فرمایا تیر نکال لیا؟ کہا مجھے خبر بھی نہیں ہے، مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو نماز ایک میں جب قرآن آتا ہے تو ایک الگ جہان قائم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا، اس کے حفاظ بنائے۔ ہمارے جو عجمی بچے ہیں وہ عربوں سے پہلے یاد کر لیتے ہیں، کیونکہ عرب بچوں کو عربی آتی ہے نا، تو وہ ہم مانا لفظ جب بھول جاتے ہیں تو ساتھ دوسرا کوئی لگا دیتے ہیں۔ ہمارے بچوں نے تو رٹا لگانا ہوتا ہے، تو انہوں نے وہی کہنا ہوتا ہے جو یادداشت میں ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ حج میں تھے تو فجر کی نماز میں وہ مؤذن تھا، امام آیا نہیں تو اس نے نماز پڑھائی تو سب کی نماز فاسد ہو گئی، کہ جہاں وہ بھولتا تھا وہ اپنی طرف سے جوڑ دیتا تھا، کیونکہ وہ نہ حافظ تھا نہ عالم تھا، عربی تھا، تو وہ جہاں مطلب اس کو یاد ہوتا تھا وہی یہاں یہ مطلب ہے، تو وہ اپنی طرف سے آیت بنا کے فٹ کر دیتا تھا۔ تو ہم نے پھر اپنی بلڈنگ میں جا کے نماز دہرائی، کسی کی بھی نہیں ہوئی۔ تو اللہ نے اس کی حفاظت کا اس طرح انتظام فرمایا۔ اور پھر پہلے تورات، زبور، انجیل کے اترنے پر آسمان کے دروازے بند نہیں ہوتے تھے،
لیکن جب قرآن اترنے کا وقت آیا تو اللہ نے سارے آسمان کے دروازوں پہ پہرے لگا دیے، تو اس وقت شیطان اوپر جاتے تھے اور وہاں سے فرشتوں کی باتیں سن کر نیچے آ کے جادوگروں کو بتاتے تھے۔ جب اللہ نے قرآن اتارنے کا نظام چلایا تو آسمان کے دروازے بند اور ان پر پہرے لگا دیے۔ اب جب کوئی الا من استرق السمع فاتبعه شهاب ثاقب، جب کوئی شیطان اوپر چڑھتا تھا تو فرشتے اس پر آگ برساتے تھے، وہ جل کے بھسم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ نے قرآن کی حفاظت کا اس طرح انتظام کیا۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا وَإِذَا الْتَبَسَتْ عَلَيْكُمُ الْأُمُورُ كَقِطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ فَعَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ، جب رات اندھیری کی طرح فتنے چھا جائیں اور ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے تو تم قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں کہ اس میں کوئی چیز داخل نہیں کر سکتی، نہ نکال سکتا ہے نہ داخل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ کا ایسا خوبصورت نظام ہے اس میں۔ فَإِنَّهُ مَاحِلٌ مُصَدَّقٌ وَشَافِعٌ مُشَفَّعٌ، اس کا جھگڑا بھی اللہ قبول کرے گا، اس کی شفاعت بھی اللہ قبول کرے گا۔ من جعلہ امامہ قادہ الی الجنہ، جو قرآن کو آگے رکھے گا، آگے رکھنے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کی زندگی کے تابع کر دے گا۔ قرآن جس زندگی کو بتاتا ہے یہ اس کے تابع ہو جائے گا اور اپنی ساری خواہشات کو اس پہ قربان کر دے گا۔ تو ساقہ الی الجنہ، قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں پہنچا دے۔ من جعلہ خلف ظہرہ، جو اسے پیٹھ کے پیچھے پھیر کر دے گا، کیا مطلب کہ قرآن کی زندگی کا پابند نہیں رہے گا اور اپنے نفس کا غلام بن جائے گا۔ بئس عبد الدرہم، بئس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد القطیفہ، جو پیسے کے غلام بن جائیں گے، جو زیب و زینت کے غلام بن جائیں گے، قرآن کو پیچھے پھینک دیں گے، اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو ساقہ الی النار، تو اس کو دھکا دے کے جہنم میں گرا دے گا۔ تو بھائیو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس کی تلاوت بھی کیا کرو، اور اب اتنے ترجمے ہو چکے ہیں قرآن کے، کچھ وقت نکال کر اس کا ترجمہ بھی پڑھا کرو کہ اللہ کیا کہتا ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے کہتا ہوں، قرآن میں 99 دفعہ 89 یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے۔ یہ صرف اللہ نے ہم سے بات کی ہے۔ یا ایھا الناس سب سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا کافروں سے بات کر رہا ہے۔ یا اہل الکتاب یہود و نصارہ سے بات کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین ہادوا صرف یہودیوں سے بات کر رہا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون صرف کافروں سے بات کر رہا ہے۔ پھر کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ اللہ نے اپنے ہمارے نبی کی توفیل ہمیں کتنی بڑی شہادت ملی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے، یعنی اللہ ہمارے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، اے ایمان والو۔ یہ خطاب کسی کو نہیں دیا، یا اہل الکتاب یا ایھا الذین ہادوا، یہ صرف اس امت کو خطاب ملا ہے، اے ایمان والو۔ تو جب اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تو اس کا مطلب ہے کہ صرف آپ سے بات کر رہا ہے، اور اب کسی سے بات نہیں ہو رہی۔ جیسے آپ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہوں مولی نعمان ذرا میری بات سننا، تو اس کو میں قریب کر کے اس سے بات کرتا ہوں تو آپ سمجھیں گے کہ اسی سے کوئی بات ہو رہی ہے، ہم سے نہیں ہو رہی۔ تو جب اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا تو وہ یوں کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو جو تم 1.5 ارب ہو، تم ذرا الگ ہو کے میری بات سن لو، ذرا وکھرے ہو کے میری گل سن لو۔ اور کل 90 دفعہ اللہ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس کے بعد کچھ طلب کیا ہے کہ یہ کرو، کچھ چھوڑنے کو کہا ہے کہ یہ چھوڑ دو، اور اس میں بھی تکرار ہے، کوئی 90 احکام نہیں ہے، 99 ایک کم 90۔ اور یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اس کو بھی قائم مقام یا ایھا الذین آمنوا کے مفسرین نے دیا ہے۔
تو صرف وہ پڑھ لو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے میری گل سن، وہ چن لو۔ اس پر کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں، الگ کتابیں ہیں، ان کا ترجمہ، تو وہ پڑھ لو۔ اصل تو پورے قرآن کو، ورنہ چلو اتنا ہی پڑھ لو، تو قرآن سے ہمارا دل لگ جائے۔ جب اللہ جنت میں اکٹھا کرے گا نا سب کو، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں جنت کا نغمہ سناؤں، تو کہیں گے سنائیں یا اللہ۔ تو اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا گاؤ، اور جنت کے درختوں سے کہے گا تم ساز بن جاؤ، ہوا سے کہے گا تم موسیقار بن جاؤ۔ ساز خود تو نہیں چلتا نا، ساز کو چلانے والے ہوتے ہیں جن کو موسیقار کہتے ہیں۔ تو ہوا موسیقار بنے گی، میوزیشن، درخت ساز بنے گے، انسٹرومنٹس، اور جنت کی لڑکیاں گائیں گی۔ تو ہوا اس طرح چلے گی کہ ہر شاخ سے میوزک کی ایک سر نکلے گی، ہر شاخ سے میوزک کا ایک سر نکلے گا، تو وہ جنت والے اس میں گم ہو جائیں گے۔ 70 سال گزر جائیں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا، اور وہ حوروں کا گانا سن رہا، وہاں ٹائم تو ہے نہیں، موت بھی کوئی نہیں، لہذا 70 سال پتہ ہی نہیں چلے گا۔ پھر اللہ ان کو روک کر کہے گا ہاں بھائی میرے بندو کیسا لگا؟ کہیں گے یا اللہ 50 سال بڑا چنگا لگ گیا۔ تو اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنو، تو وہ کہیں گے اچھا اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے داؤد تعال ارقى المنبر، اے داؤد، اللہ نے داؤد علیہ السلام کو طلسماتی آواز دی تھی۔ جب وہ زبور پڑھتے تھے تو جنگل کے جانور باہر آ جاتے تھے، پیچھے بیٹھ کے سنتے تھے، پہاڑ ہل جاتے تھے، یا جبال اوبی معه والطیر، ایسے پہاڑ جھومتے تھے آپ کی آواز پر، اور جنگل کے جانور شیر بھیڑی آ کر بیٹھ کے سنتے تھے اور سر مارتے تھے۔ وہ لوگ تو سارے نبیوں کو جو معجزے ملے، تو داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا سریلی آواز۔ تو اللہ داؤد علیہ السلام کو کہیں گے ممبر پر بیٹھو، اب آپ سنائیں میرے بندوں کو۔ کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، اللہ کہیں گے میں نے واپس کر دی، بلکہ بڑھا کے دے دی۔ تو داؤد علیہ السلام جب اللہ کی تعریف کا گیت گائیں گے اور ساتھ جنت کے ساز بجیں گے، تو جنت والوں کو حوروں کا گانا بھول جائے گا اور وہ اس میں گم ہو جائیں، اور یہ نہیں پتہ کہ کتنے سالوں وہ گانا چلے گا، وہ نغمہ چلے گا، اللہ کی تعریف کے اشعار۔ پھر اللہ ان کو اشارہ کرے گا، وہ چپ ہو جائیں گے، تو اللہ فرمائیں گے اب بتاؤ۔ کہیں گے یا اللہ یہ تو اس سے بھی عالی شان ہے۔ اللہ فرمائیں گے اب اس سے اعلیٰ سنو۔ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کیا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے یا حبیبی یا محمد تعال ارقى المنبر، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب، اے میرے محمد، آئیے ممبر پر رونق افروز ہوں اور جنت والوں کو میری حمد و ثنا کا گیت سنائیں۔ پھر میرے نبی کی آواز ہوگی اور جنت کا ساز ہوگا، پوری جنت وجد میں آ جائے گی، پوری جنت وجد میں آ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ روک کے فرمائیں گے کیسا لگا؟ کہیں گے یا اللہ بہت زبردست۔ اللہ فرمائیں گے اب اس سے اچھا سنو۔ تو کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا بھی کوئی ہے؟ کہاں؟ اب تمہارا رب تمہیں سنائے گا۔ یا رضوان ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری، رضوان پردے ہٹا دے، میرے بندے میرا دیدار کریں، کانوں سے میری آواز سنیں۔ اللہ جیسا جس نے یوسف کو بنایا وہ خود کیسا حسین ہو، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا وہ خود کیسا حسین ہو۔ حسن کے سارے خزانے تو وہاں سے آتے ہیں۔ جب اللہ سامنے آئے گا تو ایک تو آنکھیں اس کے دیدار میں گم ہو جائیں گی، اور ایک اور معجزہ ہوگا، آدمی کے ہر سیل میں ہر چیز موجود ہے،
ایک سیل میں آنکھ بھی موجود ہے، کان بھی موجود ہے، معدہ بھی موجود ہے، آنتیں بھی موجود ہیں۔ ایک سیل سے پورا انسان اللہ بنا سکتا ہے، اور ہمارے کوئی 10 کھرب سیل ہیں جس سے ہم انسان بنے ہوئے ہیں۔ تو جب اللہ کو دیکھیں گے تو ہر سیل کی آنکھ بیدار ہو جائے گی، اور آپ 10 کھرب آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں، کیونکہ 2 آنکھوں سے مزہ نہیں پورا ہوگا، تشنگی رہے گی، اور پھر اللہ اپنا نغمہ سنائے گا۔ کیا؟ اللہ قرآن سنائے گا۔ پھر آپ کے صرف کان نہیں سنیں گے، پورے جسم کے سیل کان بن جائیں گے۔ آپ کا ہر سیل کان بن کے اللہ کی آواز کو اپنے اندر لے رہا ہوگا، ہر سیل آنکھ بن کے اللہ کے دیدار کی لذت کو اپنے اندر لے رہا ہوگا، اور پھر یہ اللہ قرآن سنائے گا۔ قرآن، تورات بھی کتاب ہے اللہ کی، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ قرآن سنائے گا کہ اللہ نے اپنے لیے عربی زبان کو پسند فرمایا۔ تو اللہ قرآن سنائے گا، اور پتہ نہیں اس میں کتنا وقت گزرے گا، اللہ ہی جانے، لاکھوں سال کا، ہزاروں سال۔ تو جب اللہ تعالیٰ خاموش ہوں گے تو کہیں گے یا اللہ نہیں، اور سنا، کہیں گے نہیں بس اب جاؤ، تمہاری حوریں اداس ہو گئی ہیں۔ وہ کہیں گے ہمیں حوریں نہیں چاہیے، یہ چہرہ دیکھنا ہے، یہ آواز سننی ہے، ہم اس کی لذت میں گم ہو گئے، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا جمعے آ جایا کرو، یہ محفل لگا کرے گی، اور تم اپنے رب کا دیدار بھی کرو گے، اور اپنے رب کی آواز بھی سنو گے، رب کا نغمہ بھی سنو گے۔ تو جنت والے جمعے کا انتظار کیا کریں گے کہ جمعہ کب آئے گا، اور ہم جا کر اپنے اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور جنت کا ایک دن دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے، یعنی جمعہ 7000 سال کے بعد آئے گا، لیکن وہ 7000 سال 7 منٹ میں گزرتے محسوس ہوں گے، چونکہ ٹائم ٹک 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 ٹک، گھڑی کی آواز کوئی نہیں، یہاں تو ٹائم ہے نا، وہاں ٹائم کو اللہ اڑا دے گا، اس کا فیوز کھینچ دے گا، اور ہم لامحدود فضا میں داخل ہو جائیں گے۔ تو جمعے کا لوگ انتظار کیا کریں گے جنت، اور جو جنت الفردوس والے ہیں وہ ایسے خوش قسمت ہیں کہ وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کریں گے، شام بھی اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور ابو بکر ایسا خوش قسمت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ نے کہا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تعالیٰ سارے جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا، اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ کیا شان ہے ابو بکر۔ تو بھائیو، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن سے دل لگاؤ، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کو سمجھو کہ یہ کیا کہتا ہے۔ جہاں کچھ مشکل پڑ جائے کسی عالم سے پوچھ لو۔